اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ کفر لا الہ، یقین کی صبح کی پہلی جھلک، انکار سے ادراک تک کا سفر۔ انسانی تاریخ میں کفر کو ہمیشہ ایمان کی ضد قرار دے کر مسترد کیا گیا، لیکن اگر ہم حقیقت کی گہرائی میں اترے تو معلوم ہوتا ہے کہ کفر محض ایک انکار نہیں بلکہ ایک عظیم النشان تدہیری عمل ہے۔ پیارے دوستو، کلمہ طیب کا آغاز لا سے ہونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ جب تک ذہن کے نہال خانوں میں بسے چھوٹے خداؤں، مروجہ بتوں اور سماجی وہموں کا مکمل انکار نہ کیا جائے، تب تک لا الہ کی حقیقت متعلق کا ظہور ناممکن ہے۔ اس تناظر میں کافر ہونا ایک بہت بڑی ڈگری ہے، کیونکہ یہ اس جرات کا نام ہے جو انسان کو تقلید کی اندھی گلیوں سے نکال کر مشاہدے کی شاہراہ پر کھڑا کر دیتی ہے۔ مروجہ تصورات اور ذہنی بت پرستی اکثر جیسے معاشرہ ایمان سمجھ کر سینے سے لگائے بیٹھا ہے، وہ محض آباء و اجداد سے منتقل ہونے والا ایک مروجہ تصور خدا ہوتا ہے۔ یہ تصور بسا اوقات حقیقت حق تک پہنچنے کے راستے میں سب سے بڑا حجاب بن جاتا ہے۔ ہم نے ایک ایسا خدا ذہنوں میں تراش رکھا ہے جو انسانوں پر بیٹھا حساب کتاب کر رہا ہے، جبکہ حقیقت اس سے کہیں بلند ہے۔ اس خود ساختہ ذہنی بت کو پاش کرنا ہی وہ کفر ہے جو اسلام کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے۔ ایک سچا کافر دراصل غلط خدا کا منکر ہوتا ہے جو انسانی شعور اور اخلاقی معیار پر پورا نہیں اترتا۔ اس کا یہ انکار خدا سے فرار نہیں بلکہ اس سچے خدا کی تلاش ہے جو شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ پیارے دوستو، یقین کوئی ایسی چیز نہیں جو بن دیکھے تھوپ دی جائے، بلکہ یقین کو کامل بنایا جاتا ہے۔ جس طرح پانی پیے بغیر پیاس بجھنے کا یقین حامل نہیں ہو سکتا، اسی طرح بنا مشاہدے اور بنا تجربے کے یقین کامل کا مطالبہ کرنا فطرت کے خلاف ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ شک جو حقیقت کی تڑپ سے پیدا ہو اس اندھے یقین سے بدر جہاں بہتر ہے جس کی بنیاد صرف تقلید ہو۔ کفر وہ پل ہے جس سے گزرے بغیر یقین کے جزیرے تک رسائی ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ جب ایک انسان روایتی مذہب کے نام پر لادے گئے صدیوں کے بوجھ کو اپنے ذہن سے صاف کرتا ہے تو اسی صفائی کا نام کفر ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے معرفت کی بنیاد پڑتی ہے۔ لا کی منزل اور فکری آزادی، ماضی کے قصوں، مستقبل کے خوف اور القابات کی جنگ میں الجھا ہوا ذہن کبھی لمحہ موجود کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ توحید الہی کا تقاضا ہے کہ انسان حال کی حقیقت میں جینا سیکھ پائے۔ کفر کا راستہ اختیار کرنے والا مسافر دراصل ماضی کے تمام تعصبات سے تانا توڑ کر خود کو خالی کر دیتا ہے۔ یہ ایک خلا ہی وہ ظرف ہے جس میں سچائی کا نور سما سکتا ہے۔ جو شخص کفر کی لذت اور اس کی گہرائی سے ناآشنا ہے وہ خدا کی حقیقت عرفان تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس نے ابھی اپنے اندر کے لا یعنی انکار کی طاقت کو پہچانا ہی نہیں۔ پیارے دوستو، ضمیر کی علامت اور فطرت سلیمہ، ایک کافر جو کسی ماورائی جزا یا سزا کے خوف کے بغیر محض اپنے ضمیر کی آواز پر سچ بولتا ہے اور انسانیت کی خدمت کرتا ہے، وہ اس شخص سے زیادہ صالحہ ہے جو لالچ میں سجدہ ریز ہوتا ہے۔ مذہب کا اصلی مقصد انسان کو اس کی خودی سے روشناس کرنا تھا۔ اگر کفر کے راستے پر چلنے والا کوئی شخص اپنے ضمیر اندرونی خدا کے تابع ہو کر عدل اور دیانت کو اپنا لیتا ہے تو وہ کا دعویٰ ربانی
کلامی مومن کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کفر اور ایمان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ کفر نیگیٹو راستہ ہے جو نفی کے ذریعے اثبات تک لے جاتا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سوال کو خوش آمدید کہیں اور شک کو مقدس سمجھیں۔ جب تک ہم لا کی چھتری سے اپنے باطن نظریات کو ذبح نہیں کریں گے تب تک سچائی کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ کافر ہونا دراصل اس ذہنی غلامی سے بغاوت ہے جو انسان کو سچائی کے براہ راست مشاہدے سے روکتی ہے۔ پس کفر پہلا زینہ ہے اور جس نے اس زینے پر قدم رکھ دیا اس کے لیے معرفت الہی کے ابواب و ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، انکار سے اقرار تک کا روحانی سفر، تضاد میں وحدت کی تلاش انسانی تاریخ میں کفر اور ایمان کے بیچ کھینچی گئی لکیر ہمیشہ سے فکر و فلسفہ کا مرکز رہی ہے۔ ظاہری طور پر یہ دو متحارب قوتیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن گہرائی میں اتر کر دیکھا جائے تو یہ روحانی ارتقاء کے دو مراحل ہیں۔ ایک ہی سانس کے دونوں پہلو، ایک ہی سفر کے مختلف منزلیں۔ کفر محض انکار کا نام نہیں بلکہ یہ وہ ضروری اضطراب ہے جو انسان کو چھوٹے یقینوں سے آزاد کرتا ہے۔ ایمان اس کے برعکس ہے۔ جو سکون ہے وہ حقیق شناسائی کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، کفر شناخت کی پہلی اینٹ۔ عام فہم میں کفر کو گواہی اور طریقی سمجھا جاتا ہے، لیکن روحانی سفر کے تناظر میں یہ روشنی کی طرف پہلا قدم ہے۔ کفر در حقیقت پردہ پوشی نہیں بلکہ پردہ دری ہے۔ یہ وہ عمل ہے جب انسان موروثی عقائد، سماجی بتوں اور روایتی پابندیوں کے آگے سوال اٹھاتا ہے۔ کفر وہ کلہاڑی ہے جو چھوٹے معبودوں کے بت توڑتی ہے تاکہ حقیقی معبود کا چہرہ بے نقاب ہو سکے۔ پیارے دوستو، جو فرد کبھی شک کی وادیوں سے نہیں گزرا اس کا ایمان عموماً ایک سماجی میراث ہوتا ہے۔ ذاتی دریافت نہیں، حقیقی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان تمام چھوٹے خداؤں کا انکار کیا جائے جو ہمارے ذہن پر قابض ہیں، خواہ وہ روپے کی پوجا ہو، شہرت کی پرستش ہو یا دوسروں کی رائے کا خوف۔ پیارے دوستو، غیر اللہ کی غلامی، ٹیکنالوجی اور مادی ترقی کے اس دور میں انسان پہلے سے کہیں زیادہ بے چین اور بے سکون ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی توجہ کا مرکز اپنے اندر سے باہر کی دنیا پر منتقل کر دیا ہے۔ جب انسان ان موروثی، روایتی، ثقافتی، مذہبی، گروہی، لسانی، قومی، ذہنی ساختہ راج عارضی خداؤں کی پرستش کرتا ہے تو وہ اپنی اصل فطرت سے کٹ جاتا ہے۔ یہی فقدیت روح میں ایک خلا پیدا کرتی ہے جو جدید نفسیاتی امراض کی بنیاد وجہ بنتی ہے۔ پیارے دوستو، ایک خلا کو پر کرنے کا واحد راستہ ان نفس کی طرف واپسی ہے، اپنے اندر کی دنیا کو دریافت کرنا۔ جب انسان اپنی شاہ رگ تک پہنچ جاتا ہے تو اسے کائنات کے ہر ذرے میں اسی کی جھلک دکھائی دینے لگتی ہے۔ حال کا لمحہ، پیارے دوستو، مشاہدہ حق کا واحد دروازہ انسانی ذہن یا تو ماضی کے بشتاؤں میں الجھا رہتا ہے یا مستقبل کی فکروں میں، لیکن حقیقت نہ کل میں ہے نہ کل میں، وہ صرف اب کے لمحے میں موجود ہے۔ صوفیہ کے ہاں ابن الوقت ہونے کا تصور اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب انسان پورے وجود کے ساتھ وجودہ لمحے میں رہتا ہے تو اس کی نظر پردوں کے پار اترنے لگتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کفر کا شکوک ختم ہوتا ہے اور ایمان کی شہادت شروع ہوتی ہے۔ کفر سے عرفان تک، پیارے دوستو، جس طرح بیج کو پودا بننے کے لیے مٹی کی تاریکی میں تحلیل ہونا پڑتا ہے، اسی طرح سچے ایمان تک پہنچنے کے لیے انا اور خود ساختہ تصورات کا انکار ضروری ہے۔ یہ کفر عداوت نہیں بلکہ کفر تخلیص ہے، ایک صفائی کا عمل
پیارے دوستو، جب دل سے غیر خدا کی محبت نکل جاتی ہے تو وہاں خدائے حقیقی کی محبت خود بخود جاگزین ہو جاتی ہے۔ اس سفر میں کفر اور ایمان ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ ساتھی ہیں۔ کفر وہ حل ہے جو زمین کو ہموار کرتا ہے، ایمان وہ بیج ہے جو اس میں بویا جاتا ہے۔ ایک ہی سفر کے دو، کفر اور ایمان، در حقیقت الگ الگ منزلیں نہیں بلکہ ایک ہی روحانی سفر کے مختلف مراحل ہیں۔ کفر وہ ریگستان ہے جس میں تڑپنا ضروری ہے، تبھی ایمان کے نخلستان تک پہنچا جا سکتا ہے۔ آج کے انسان کی بے چینی کا علاج باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ اپنے اندر کی دنیا میں ہے۔ جب انسان باہر کی نگاموں میں کنارہ کشی ہو کر اپنی ذات کے مرکز میں اترتا ہے تو وہاں اسے وہ سچائی ملتی ہے جس کی تلاش میں وہ بیرونی دنیا کے چکر کاٹ رہا تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انکار اقرار میں تبدیل ہو جاتا ہے اور کفر ایمان بن جاتا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو پہچان، تب اپنے رب کو پہچان سکے گا۔ یہی ہے وہ روحانی سفر جو ہر حقیقی طالب حق کو طے کرنا ہوتا ہے، انکار سے اقرار تک کا وہ راستہ جس کے آخر میں انسان نہ صرف خدا کو پاتا ہے بلکہ اپنے آپ کو بھی محسوس کرتا ہے۔